اور اگر کسی نے کبھی ایسا سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ اندازہ کریں 1400 سال بعد، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 800 سال بعد، 1000 سال بعد، 1200 سال بعد اگر کوئی شخص ایک اپنی طرف سے کوئی کام بناتا ہے اور اس کو دین قرار دیتا ہے، اس کو ثواب قرار دیتا ہے، کیسے قبول ہوگا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو انبیاء کے بعد اس کائنات کی سب سے افضل اور اعلیٰ ہستیاں ہیں، وہ اگر ایسا سوچتی بھی ہیں، عمل نہیں کرتی، صرف اس بارے میں سوچتی ہیں اور بات کرتی ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تنبیہ فرماتے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ قصہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک پوچھنے کے لیے 3 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے پاس تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے، تو انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھ لیا کہ اماں جان، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، تہجد کے حوالے سے، رات کے قیام کے حوالے سے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، دعائیں مناجات بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں۔ روزے کے بارے میں پوچھا گیا، بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یعنی رمضان کے علاوہ عام مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل رکھتے چلے جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید اب چھوڑیں گے نہیں، اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، کئی دن مسلسل چھوڑے رکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اب رکھنا چھوڑ دیے ہیں، لیکن پھر دوبارہ رکھنے لگتے ہیں۔ یعنی نفلی روزے آپ رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، مسلسل نہیں رکھتے، اور مسلسل ساری رات عبادت بھی نہیں کرتے، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، ہاں خاص راتیں ہوتی ہیں پوری رات بھی جاگ لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ کا یہ معمول نہیں کہ پوری رات ہی جاگنا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک پر سوزش آ جاتی ہے، سوج جاتے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے نا، ہمیں تو اور زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے۔ میں آئندہ یہ عہد کرتا ہوں، ساری زندگی کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات اللہ کی عبادت کروں۔ کتنی اچھی سوچ ہے، عمل کتنا اچھا ہے کہ ہاں تہجد ثابت ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی نماز اپنی طرف سے بنائی اور کہا کہ میں ایسا کروں، نماز موجود ہے، تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، رات بھی وہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جاگتے بھی ہیں، لیکن صحابی نے کیا سمجھا؟ سوچا یہ کہ میں پوری رات عبادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت نہیں کرتے، آپ کون سے گناہ گار ہیں؟ ہم گناہ گار ہیں، ہم پوری رات عبادت کریں۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، گناہوں سے پاک ہیں، پھر بھی نفلی روزے رکھتے ہیں کثرت سے، لیکن آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں، آپ کے ذمہ کون سا گناہ ہے؟ ہم گناہ گار ہیں، میں عہد کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی کوئی نفلی روزہ چھوڑوں گا نہیں، ساری زندگی روزانہ نفلی روزہ رکھتا رہوں گا، فرضی تو رکھنا ہی ہے، نفلی روزہ بھی ہمیشہ کے لیے رکھوں گا۔ روزہ رکھنا، نفلی روزہ، یہ ثابت ہے دین میں، اس کی ترغیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، بڑی فضیلت بیان فرمائی جس کا یہ موقع نہیں ہے بیان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، صحابی نے کتنا فرق کیا کہ میں بس ناغہ نہیں کروں گا، بس ہمیشہ رکھوں۔ تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں، تو آپ نے شادیاں کی ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کریں، لہٰذا میں کبھی زندگی میں شادی نہیں کروں گا تاکہ مجھے کمانے کے مسائل، بیوی بچوں کے مسائل پیش نہ آئیں، اور میں یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تینوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا اور رخصت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے
تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اس عزم اور ارادے پر بجائے خوش ہونے کے ناراض ہوئے. فوراً صحابہ کرام کو جمع کیا، بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمایا غور سے سنو، خبردار، دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے والا کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے والا، نیکیاں کرنے والا کوئی بندہ نہیں، کوئی بشر نہیں. اللہ سے ڈرنے والا بھی سب سے بڑھ کر میں اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا بھی میں. لہذا خبردار، میری سنت اور میرے طریقے سے اگر کسی نے منہ موڑا، دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کیا، کوئی نیکی کا کام ایسے طریقے سے کیا جو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، تو فلیس منی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اس کا پھر مجھ سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس نے میرے طریقے کو نہیں اپنایا. آپ غور کریں، روزے کی نیت کی ہے صحابی نے، روزہ ثابت ہے شریعت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے رکھے ہیں، ترغیب بھی دی ہے، لیکن صحابی نے کیا کیا؟ اتنا اضافہ کیا کہ میں مستقل رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں. پھر دوسرے صحابی نے قیام اللیل جو ثابت ہے، ثواب کا کام ہے، بڑی ترغیب ہے قرآن میں، حدیث میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، آپ لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے. لیکن صحابی نے کیا تھوڑا سا اس میں اضافہ کیا کہ میں ہمیشہ یہ قیام کروں گا اور ساری رات کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور تنبیہ فرمائی، خبردار آئندہ ایسے سوچنا بھی نہیں، جس طریقے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا تم بالکل اختیار نہیں کر سکتے. اسی بات کو قرآن میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو خبردار، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. کیا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے کوئی دین میں اضافہ کر کے کوئی نیکی بنا کے اس کو اختیار نہیں کرنا.